وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل. انشاءاللہ آج ہماری تفسیر ہوگی سورۃ الفیل. فیل اس کا معنی تو معلوم ہے، ہاتھی کو بولتے ہیں. فیل کا معنی ہاتھی ہے، ایلیفینٹ جسے ہم بولتے ہیں. سب سے پہلے اس سورت میں ایک قصے کا ذکر ہے. وہ قصہ کیا ہے؟ یمن میں ایک شخص تھا جس کا نام ابرہا ایک شخص تھا یمن میں. اس نے کیا کیا، یمن کے ایک گاؤں میں یمن میں ایک گاؤں کا نام ہے صنعاء، وہاں ایک کعبہ بنایا اس نے. ابرہا نے یمن کے ایک گاؤں صنعاء میں کعبہ بناتا ہے. کیوں بناتا ہے کعبہ؟ تاکہ لوگ مکہ مدینہ چھوڑ کے اس کے کعبہ کے پاس آ جائیں. نعوذ باللہ. اس نیت سے وہ کعبہ بناتا ہے. بعض لوگوں کو غصہ ہوتے ہیں، حالانکہ کعبہ مکہ میں ہے کعبہ، وہاں چھوڑ کے لوگ یہاں کیوں آئیں گے؟ ایک شخص غصے میں آ کر جو نا وہاں ٹوائلٹ کر دیتا ہے. جہاں یہ کعبہ بنایا تھا وہاں یہ ٹوائلٹ کر دیتا ہے ایک شخص آ کے. ابرہا کو بہت زیادہ غصہ ہوتا ہے، دیکھتا ہے کہ ایک شخص آ کے وہاں ٹوائلٹ کر دیتا ہے جبکہ اس نے کعبہ بنایا تھا، وہاں آ کے ٹوائلٹ کر دیا ایک شخص. بہت زیادہ غصہ ہوتا ہے ابرہا. اس کے بعد سے ابرہا جو ہے نا 60,000 لوگوں کو نکلتا ہے. کہاں جاتا ہے؟ مکے کی طرف. کیوں جاتا ہے؟ تاکہ کعبۃ اللہ کو توڑ دے. نعوذ باللہ. کعبۃ اللہ کو توڑنے کی نیت سے مکہ کو جاتا ہے. اب راستے میں جو ہے نا کئی لوگ ان سے ملتے ہیں، لیکن مکہ کے قریب جب ہوتا ہے کون ابرہا، اسے مکہ کا راستہ معلوم نہیں رہتا، کیونکہ اس زمانے میں تو یہ نہیں تھا نا، روڈ وغیرہ نہیں تھا، لوکیشن وغیرہ نہیں تھا. تو اس زمانے میں کیا ہوتے تھے؟ راستہ بتانے والے ایک شخص ہوتے تھے. ابرہا نے ایک شخص سے کہا کہ مجھے مکہ کا راستہ بتاؤ کیونکہ مجھے کعبۃ اللہ توڑنا ہے. نعوذ باللہ. ایک شخص تھا جس کا نام ابو رغال. وہ کہتا ہے کہ اے ابرہا، میں تم کو راستہ بتاؤں گا. کہاں کا؟ کعبۃ اللہ کا. ابو رغال جو ہے نا ابرہا کے ساتھ جاتا ہے راستہ بتانے کے لیے. بیچ ہی میں ابو رغال مر جاتا ہے. بیچ میں مر جاتا ہے. مکہ پہنچنے سے پہلے ابو رغال جو ایک شخص ہے وہ مر جاتا ہے. بعد میں بھی جو ہے نا سعودی عرب میں کئی زمانے تھے، ابو رغال کا جو قبر تھا لوگ اسے پتھر مارتے تھے، کیونکہ اس نے جو ہے نا ابرہا کو کعبہ کا راستہ بتایا تھا. پھر اس کے بعد ابرہا جو ہے نا 60,000 لشکر، ساتھ میں جو ہے نا 8 ہاتھی، اسی طرح لے کر جو ہے نا کعبہ کے قریب پہنچتا ہے. وہاں کے لوگ کہتے ہیں اے ابرہا، اگر تم کو کعبہ کے بعد جانا ہے تو سب سے پہلے تم کو عبد المطلب سے ملنا پڑے گا، کیونکہ جیسا کہ مسجد کے نگران ہوتے ہیں، کعبہ کے نگران کون تھے؟ عبد المطلب تھے. ہمارے نبی کے دادا تھے، ہمارے نبی کے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، آپ سزم کے دادا تھے. تو ابرہا سیدھا آتا ہے کس کے پاس؟ عبد المطلب کے پاس. وہاں ابرہا کہتا ہے کہ عبد المطلب مجھے کعبہ کا راستہ بتا دو، میں جو ہے نا جا کے کعبہ توڑ دوں گا. عبد المطلب کہتے ہیں کہ تم نے راستے میں میرا 200 اونٹ جو چھڑائے تھے وہ مجھے دے دو، کیونکہ راستے میں جو ہے نا عبد المطلب کا 200 اونٹ تھا، ابرہا نے اسے چھڑا لیا. پھر ابرہا کہتا ہے اے عبد المطلب مجھے جو ہے نا کعبہ کا راستہ بتا دو، میں جا کے کعبہ توڑ دوں گا. عبد المطلب پھر کہتے ہیں نہیں، تم نے 200 اونٹ جو میرا چھڑایا ہے وہ مجھے دے دو. تو ابرہا کہتا ہے کہ اے عبد المطلب میں کعبے کی بات کرتا ہوں لیکن تم اپنے اونٹ کی بات کرتے ہو. تو عبد المطلب کہتے ہیں دیکھیں کہ 200 اونٹ کا مالک کون ہوں؟ میں ہوں، میں اس کی حفاظت کروں گا. کعبہ کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، وہ اس کی حفاظت کرے گا. تو اس کے بعد عبد المطلب کا 200 اونٹ جو ہے نا ابرہا دے دیتا ہے. پھر جو ہے نا ابرہا وہاں سے جو ہے نا مکے کے قریب جاتا ہے، کعبۃ اللہ کے قریب پہنچتا ہے. ابھی کعبۃ اللہ نہیں آیا، اس سے پہلے جو ہے نا ہاتھی جو ہے نا حرم کے اندر داخل نہیں ہوتا ہے. جو ہاتھی رہتا تھا، کہتے ہیں کہ مفسرین نے وہ ہاتھی کا نام، ابرہا کا جو سب سے بڑا ہاتھی تھا اس کا نام محمود تھا. اس کا نام تھا محمود. وہ ہاتھی جو ہے نا حرم کے اندر داخل نہیں ہوا، لیکن دیکھتا ہے کہ ہاتھی داخل ہی نہیں ہوتا ہے. پھر ابرہا اسے مارتا ہے، ہاتھی داخل نہیں ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ابرہا جو ہے نا
6,000 لشکر لے کر جو نا داخل ہوتا ہے مکے کے اندر کعبۃ اللہ کو توڑنے کے لیے. جب قریب پہنچتا ہے وہاں اس پر پتھروں کی بارش ہوتی ہے, اس کے بعد تمام لوگ جو ہے نا مر جاتے ہیں. وہی جو نا اس واقعے میں ذکر ہے, یعنی کہ ابرہا کعبہ توڑنے کے لیے مکہ آتا ہے. مکہ کے جب قریب ایک جگہ کا نام ہے مکہ کے قریب, آپ دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب میں وادی مغمس, یوٹیوب میں اگر آپ لکھیں گے وادی مغمس, ابرہا اس کے لشکر وہاں پہنچے. اب اللہ کی جانب سے جو نا پرندہ آ کر پتھر پھینکتے ہی پورے لشکر جو ہے نا مر جاتے ہیں, وہی ان کی وفات ہو جاتی. دیکھیے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل, یہ جو واقعہ کب پیش آیا؟ ہمارے نبی کی پیدائش کب ہوئی؟ ربیع الاول میں. یہ واقعہ پیش آیا محرم, یہ واقعہ محرم میں پیش آیا. اس کے ایک مہینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی. گویا کہ امام قرطبی جو مفسر ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 50 دن پہلے واقعہ پیش آیا. اصحاب الفیل کا واقعہ پیش آیا, اس کے 50 دن کے بعد ہمارے نبی کی پیدائش ہوئی, جسے عام الفیل بولتی ہیں. اگر ہسٹری کتاب وغیرہ میں اگر آپ پڑھیں گے عام الفیل یعنی کہ ہاتھیوں کے سال, جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. دیکھیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, الم تر, کیا تم نہیں دیکھتے, کیفا, کیسا کیا اللہ نے, فعل ربک باصحاب الفیل, ہاتھی والوں کے ساتھ اللہ نے کیا کیا. اللہ نے ابرہا کا جو لشکر ہے اس کو اللہ نے کہا کہ یہ اصحاب الفیل, ہاتھی والے, ہاتھی کے دوست کا, یعنی کہ میں بولتا ہوں کہ یہ شخص جو ہے نا ایک شرابی کا دوست ہے, تو کتنا برا لگے گا آپ کو, کیونکہ شرابی برا ہے. اگر آپ اس کے دوست بنے تو آپ بھی برے رہیں گے. اللہ نے کہا کہ یہ ابرہا کا جو لشکر ہے کس کے دوست تھی؟ ہاتھی کے دوست تھی. جس طرح ہاتھی کو عقل نہیں ہے ان کو بھی عقل نہیں. جس طرح ہاتھی اسے تو بھی کم از کم عقل تھا جو نا وہ حرم کے اندر داخل نہیں ہوا, ان کو اتنا بھی عقل نہیں ہے ابرہا کے لشکر والوں. وہی اللہ نے کہا کہ اصحاب الفیل. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا الم یجعل کیدہم فی تضلیل, کیا اللہ نے ان کی جو پلاننگ تھی ابرہا کی کعبہ توڑنے کی, اللہ نے اس کو برباد کر دیا. توڑا اس نے کعبہ؟ نہیں توڑا. وہی اللہ نے کہا ان کی جو پلاننگ تھی ابرہا کی کعبہ توڑنے کی, اللہ نے اس کو برباد کر دیا. اب یہ ابرہا کا جو لشکر جو ہے نا کہاں جاتا ہے؟ مکے کے قریب وادی مغمس ایک جگہ کا نام ہے, وہاں پہنچتا ہے ابرہا کا لشکر 60,000 لوگوں کو لے کر. اللہ نے کہا وَأَرْسَلَ, اور ہم نے بھیجا علیہم ان کے لشکر پر طیرن, پرندے. اللہ نے کہا کہ پرندہ بھیجا ہم, کوئی بڑی چیز نہیں بھیجا ہم نے, ایک پرندے کے ذریعے سے اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا. طیرن, پرندہ. کیسا تھا پرندہ وہ؟ مفسرین نے کہا کہ اس کا جو فیس تھا لومڑی کی طرح تھا, اس کا دونوں ہاتھ کتے کی طرح تھے. پرندے وہ کہاں سے آئے؟ پرندے سمندر کے پاس سے آئے وہ پرندے, سمندر کی طرف سے وہ پرندے آتے ہیں. اللہ نے کہا کہ طیرن, ایک پرندے, یعنی کہ کہیں قوم لوط کو اللہ نے فرشتوں ایک جماعت, یعنی کہ جبرائیل علیہ السلام ایک پر سے قوم لوط کی پوری بستی کو اٹھا کر جو ہے نا الٹا کر دیے تھے. اللہ نے جو ہے نا فرشتوں کو بھی نہیں بھیجا بلکہ ایک پرندے کے ذریعے سے اللہ ان کو ہلاک کرے. یعنی کہ اللہ بتاتے ایک حقیر, جب انہوں نے کعبہ توڑنے کا ارادہ کیا ایک حقیر چیز سے اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا. وہ کون سی چیز ہے؟ پرندہ. یہ پرندہ. پھر اس کے بعد دیکھیے طیرن, پرندے. کیسے آتی پرندے؟ ابابیل, جماعت کی شکل میں. ہم پرندے کا نام ابابیل نہیں ہے, ابابیل کا معنی جماعت, یعنی کہ 50 پرندے جو ہے نا آ کر پتھر پھینکتے تھے, 50 پرندے آ کر. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ. اچھا, یہ پرندے جب آتے تھے ترمیہم, پھینکتے تھے بحجارہ, پتھر. کتنے چھوٹے تھے پتھر؟ دال معلوم ہے نا, دال سے تھوڑا بڑا, چنے سے تھوڑا چھوٹا. چنے تو تھوڑا بڑا ہے نا, اس سے تھوڑا چھوٹا تھا یہ پتھر. پرندے یہ پتھر لے کر آتے تھے. کیسا لے کر آتے تھے؟ منہ میں ایک پتھر, دونوں ہاتھ میں 2 پتھر لے کر آتے تھے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں پرندے آتے تھے آ کر پتھر پھینکتے تھے, یہ پتھر سیدھا ان کے سر میں گرتا تھا, پورا سوراخ ہوتا تھا, سر پورا سوراخ ہو کے جو نا پرندہ باہر سے پیٹ سے نکل جاتا تھا. صرف پتھر ڈالتے تھے پرندے, سیدھا ان کے سر میں پڑتا تھا, سر سوراخ ہو جاتا تھا اتنا دور, پھر سیدھا پیٹ سے نکل جاتا ہے. پھر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں یہ پرندہ جب پتھر پھینکتا سیدھا ان کے جسم میں آ کر گرتا, یہ تو سوراخ ہوتا, یہ تو ان کے جسم میں کھجلی شروع ہو جاتی. جب پتھر کے جسم میں لگتا تو کھجلی شروع ہوتی, جب وہ کھجاتے وہ گوشت سیدھا ہاتھ میں آ جاتا تھا, پورا گوشت ہاتھ میں آ جاتا تھا. تو ابرہا جو ہے نا لشکر میں تھا, کیونکہ ابرہا اصل تھا نا, تو مفسرین نے کہا کہ ابرہا جب کعبۃ اللہ کے قریب ہوتا ہے توڑنے کے لیے, پرندہ آ کے جو ہے نا اس پہ پتھر پھینکتا ہے. ابرہا کو کھجلی ہوتی ہے.
ابرہہ کھجاتے کھجاتے سیدھا یمن بھاگتا ہے. یمن بھاگ کے وہاں جا کے مر جاتا ہے. یمن میں جا کے بولتا ہے لوگوں کو ایسا ایسا واقعہ ہوا, میں کعبۃ اللہ کے قریب گیا, وہاں سے پرندہ آ کر پتھر پھینکنے لگا. ابرہہ کھجاتا ہے, اس کا پورا جسم کا گوشت جو ہے نا نکل جاتا ہے, یہاں تک کہ جو ہے نا وہ یمن ہی میں جو ہے نا مر جاتا ہے. یعنی کہ اس طرح پورے قوم والے جو ہے نا مر جاتے ہیں. 60,000 لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایک پتھر کے ذریعے سے اللہ ان کو مار دیتا ہے. اچھا, اب یہ پتھر جو لے کر آتے تھے پرندے, من سجیل, یہ پتھر کہاں سے تھے؟ جہنم کے پتھر تھے. سجیل, جہنم میں گرم کیے ہوئے پتھر, سجیل. سجیل کا ایک اور جو معنی مفسرین نے کہا کہ جو ہے نا اس میں نام لکھا ہوا تھا, یہ پتھر ابرہہ کو لگنا ہے, یہ پتھر ابو یکسوم کو لگنا ہے. لشکر میں ایک شخص کا نام تھا ابو یکسوم, یعنی کہ پتھر میں نام لکھا ہوتا تھا, یہ پتھر اسے لگنا ہے, یہ پتھر اسے لگنا ہے, یہ پتھر اسے لگنا ہے. یہ پتھر آ کے سیدھا اس شخص کو لگ جاتا تھا. جب لگتا وہ اس کے پوری جسم میں سوراخ پڑ جاتا, یہی تو پتھر لگنے کی وجہ سے کھجلی شروع ہوتی, وہ کھجانے کی وجہ سے اس کے جسم میں پورا گوشت جو ہے نا نکل جاتا. اس کے بعد یہ پوری جسم کی جو باڈی جو ہے نا, 60,000 لوگوں کی باڈی جو میدان میں پڑی ہوئی تھی, وہ کیسا دکھتا تھا دیکھنے میں. یعنی کہ اب 60,000 لوگ مر گئے ابرہہ کے لشکر کے, میدان میں ان کی باڈی کیسی تھی, اللہ اس کا ایک مثال ہم کو بتاتے ہیں. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ, کعصف بولتے ہیں پتا جو ہے نا, سکا پتا, اگر اس میں مار دیں گے تو کیا ہوتا ہے, پیس پیس ہو جاتا ہے. اس طرح ان کی باڈی میدان میں ادھر ادھر پڑی ہوئی تھی, پیس پیس طرح. کعصف, چھوٹا پتا جو ہے نا سک جاتا ہے, جب اس کو دبا دیں گے, پریس کریں گے, ٹوٹ جاتا ہے, ادھر ادھر چل جاتا ہے. اس طرح ان کی باڈی ادھر 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 پڑی ہوئی تھی, ابرہہ کے لشکر کی باڈی. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ مأکول, مأکول کا مطلب جو ہے نا گوبر, جو ہے نا گوبر جس طرح ہوتا ہے ان کی باڈی اس طرح ہو گئی تھی. نعوذ باللہ, گوبر جس طرح ہوتا ہے اس طرح ان کی باڈی ہو گئی تھی میدان میں. اس کے بعد مفسرین نے کہا اللہ نے بارش بھیجتے ہی وہ پوری باڈی جو ہے نا سمندر میں پھینک دیا جاتا ہے, پھر وہ پوری زمین جو ہے نا پاک ہو جاتی ہے. آپ یوٹیوب میں ابھی دیکھ سکتے ہیں, وادی مغمس ڈالیے, وہاں جو ہے نا لشکر ابرہہ کا, جہاں اللہ نے پتھر ان کے ذریعے سے ہلاک کیے تھے. یہ جو کعبہ جو بنایا تھا کون, ابرہہ, وہ کعبہ کئی زمانے تک تھا. مامون جو ہے نا اپنے دور خلافت میں اس کعبہ کو توڑ دیتی, جو کعبہ ابرہہ نے یمن میں بنایا تھا. آج جو ہے نا آپ یوٹیوب میں دیکھ سکتے ہیں کہ یمن والے جہاں ابرہہ کعبہ بنایا تھا اسے کچرا ڈالنے کی جگہ بنا لیا. آج پکنک کے طور پر لوگ جا کے دیکھتے ہیں. اس کا نام کیا رکھتے ہیں یمن والے, جہاں ابرہہ کعبہ بنایا تھا, آج جو کچرے ڈالنے کی جگہ ہے اس کا نام کیا رکھتے ہیں یمن والے, کہتے ہیں کہ قلیس. قلیس بولتے ہیں عربی زبان میں, خی ہونے کے بعد جو خی منہ میں بچتا ہے اسے بولتے ہیں کہ قلیس, یعنی کہ اتنا غلیظ نام رکھتی ہیں اس کا, قلیس. یعنی کہ آج بھی آپ دیکھتے ہیں غرفۃ قلیس, جہاں ابرہہ کعبہ بنایا تھا وہ کعبہ کی جگہ کچرا ڈالتے ہیں لوگ, اسے جو ہے نا غلیظ نام کے جیسا یمن میں جو ہے نا پکارا جاتا ہے. آج بھی وہ جگہ ہے یمن, آپ دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب میں. یعنی کہ یہاں جو بات بتائی گئی ہے کہ ابرہہ کعبہ توڑنے کے لیے آیا, اللہ نے اس کو پرندے کے ذریعے سے اللہ نے اس کو ہلاک کر دیا. کوئی بڑا لشکر اللہ نے نہیں بھیجا, فرشتوں کو نہیں بھیجا, بلکہ پرندے کے ذریعے سے اللہ نے پورے قوم کو اللہ نے جو ہے نا ہلاک کر دیا. اسی طرح جو ہے نا ایک بار برتغالیوں نے کعبہ توڑنے کے لیے آئے تھے. برتغالی قوم تھے جو سمندر کے ذریعے سے شپ میں آئے کعبہ کو توڑنے کے لیے, اللہ نے ان کو شپ ہی میں جو ہے نا سمندر ہی میں ڈبو دیا. اس کے بعد میں بھی ایک واقعہ ایسے ہی پیش آیا تھا, برتغالیوں نے جو ہے نا کعبہ توڑنے کے لیے آئے لیکن جو ہے نا کعبہ کو نہیں توڑے. لیکن کعبہ کب توڑیں گے, توڑیں گے کعبہ. حدیث میں آتا ہے کہ باریک پنڈلی والا کعبہ کو توڑے گا. یہ کب ہوگا, قیامت کے قریب. ایسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب قیامت کے قریب ایک ہوا آئے گی, پورے مسلمان مر جائیں گے, کوئی مسلمان باقی نہیں رہے گا. صرف کون باقی رہیں گے, کافر باقی رہیں گے اس دنیا میں. لا تقوم الساعة حتى يقول اللہ اللہ اللہ, یعنی کہ قیامت اس وقت قائم ہوگی جب لوگ اللہ کو نہیں جانیں گے, اس وقت قیامت قائم ہوگی. یعنی کہ پوری دنیا میں صرف کافر رہیں گے. ایسے وقت جو ہے نا ایک شخص جا کے کعبۃ اللہ کو توڑے گا, اس کے بعد قیامت واقع ہو جائے گی. یعنی کہ جب ہم کوئی مسلمان نہیں رہیں گے دنیا میں, اس وقت جو ہے نا ایک باریک پنڈلی والا جو ہے نا جا کے کعبۃ اللہ کو توڑے گا, اس کے بعد جو ہے نا قیامت واقع ہو جائے گی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح دین سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. ضد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں. علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں. مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں. فجزاکم اللہ خیرا.